إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادر اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی تاریخ 20 جمادی الثانی 1441 کے مطابق 14 فروری سن 2020 کے اس خطبہ جمعہ ایمان و یقین کے ثمرات، ایمان و یقین کی برکات کے موضوع پر میں اپنے پچھلے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے، جو میرا موضوع تھا ہمت والے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا، تو میں نے اسے معنون کیا ہے ایمان و یقین، ایمان و یقین کی برکتیں، ایمان و یقین سے کیا حاصل ہوتا ہے، اور بندے کا جب ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل کے ساتھ اس کا ایمان مبنی بر صداقت ہوتا ہے، سچا ایمان والا ہوتا ہے، سچا ایمان والا ہوتا ہے، اس کا ظاہر اس کا باطن سچا ہوتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس شخص نے کہا کہ میں عربی بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اس نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کے بارے میں وصیت کی، چنانچہ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دن تھا، اچانک دشمنوں سے جنگ چھڑ گئی، لڑائی کا موقع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بھی حاضر ہوا اور وہ بھی جنگ میں شریک ہوا۔ یہ کسی موقع پر یہ بیچ میں ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ ایک غزوے میں صحابہ گئے اور وہاں سے تشریف لائے، تو جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کا بھی حصہ مقرر فرمایا جو جنگ میں شریک نہیں تھا، غزوے میں شریک نہیں تھا، اور وہ حصہ صحابی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی تک پہنچایا، بندے تک پہنچایا، وہ بھی صحابی تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے یہ مال، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے آپ کا حصہ مقرر کیا اور یہ آپ کو دیا۔ وہ سامان لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا اس کے لیے میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے آپ کی اتباع اس لیے نہیں کی ہے کہ مجھے مال چاہیے، مجھے دولت چاہیے، یا کہیں مال غنیمت میں سے آپ میرے لیے مال اور دولت ہمارے حصے میں مقرر فرمائیں، بلکہ میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے، میں نے اسلام اس لیے قبول کیا ہے
کہ دشمن کا تیر آئے اور مجھے یہاں لگے، میری گردن پہ لگے، میں اپنی جان اور دل سے فدا ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے اس قول میں، اپنے ایمان میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری سچائی پر ضرور بدلہ عطا فرمائے، اس یقین پر، اس ایمان پر تجھے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ چنانچہ پھر کچھ دنوں کے بعد دشمن سے ہوئی، لڑائی شروع ہوئی اور وہ بندہ بھی شریک ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگ ختم ہوئی تو لوگ اس بندے کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا اس کو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس کو تیر لگا اور یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے گیا، دے بیٹھا اپنی جان۔ اور واقعی لوگوں نے، راوی بیان کرتے ہیں، اس نے جہاں اشارہ کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کا تیر مجھے یہاں لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ہوا وہ، کیا یہ وہی شخص ہے؟ قالوا بلا، قالوا نعم یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ وہی شخص ہے۔ تو آپ نے کہا لقد صدق مع اللہ عز وجل، اللہ کے ساتھ اس نے سچا ایمان اور سچا وعدہ کیا تھا تو اللہ نے بھی اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اسے شہادت کا رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنا ایمان سچا ہوگا آپ کا، آپ سچے ہوں گے اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ۔ التقوی ہا ہونا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو سب سے پہلے دیکھتا ہے، اس کے بعد تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا ایمان ہونا چاہیے، پکا ایمان ہونا چاہیے۔ جنہوں نے سچا ایمان اختیار کیا، اللہ نے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھی اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر شہادت کی آرزو اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنے اس تمنا میں، اس آرزو میں وہ واقعی سچا ہے، تمنا کرتا ہے کہ مجھے شہادت کی کا رتبہ اور درجہ ملے۔ جانتے ہو شہادت کا رتبہ اور درجہ کیا ہے؟ اللہ، شہادت کا درجہ اور رتبہ یہ ہے کہ قیامت کے دن شہید اللہ کی بارگاہ میں جب سے آواز دی جائے گی، اٹھایا جائے گا، جو شہید ہوگا اس کے جسم سے رستا ہوا خون اسی حالت میں اسے قبر سے اٹھایا جائے گا، اللہ کی خدمت میں اسی حالت میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے خون سے اٹھتی ہوئی کستوری خوشبوؤں سے پورا میدان محشر مہک اٹھے گا۔ خون سے بدبو آتی ہے، کچھ دن گزر جائے، لیکن یہ وہ خون ہے جو رب کی رضا اور خوشی کے لیے گرایا گیا تھا، اللہ کے لیے گرایا گیا تھا۔ اسی حالت میں میدان محشر میں اسے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو شہادت کی زندگی عطا فرمائے۔ اگر آپ اور ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں، پکے ہیں، اور اپنے اس قول و قرار میں سچے ہیں کہ ہم شہادت کی زندگی پاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ لنا درجۃ الشہادہ ولو مات علی فراشہ، وہ درجہ شہادت کو پا لیتا ہے بھلے وہ اپنے بسترے ہی پر اس کی موت کیوں نہ آئے۔ اگر آپ سچے ہیں اپنے ایمان میں، اپنے اس عہد میں، عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، فرمانبردار بننا، اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا سچائی کے ساتھ، یہ بڑی برکتوں والی چیز ہے، اس میں برکتیں ملتی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جس کو دیکھو ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم ایسے بھی وکیل، ایسا بھی لائر جانتے ہیں، ایسا بھی وکیل جانتے ہیں جو تقریباً 20 جھوٹے کیسز لڑ رہا ہے، مسلمان ہے، 20 جھوٹے کیسز مکر اور فریب کے وہ لڑ رہا ہے۔ ایک دعوت میں بیٹھا ہوا شخص بیٹھا ہوا تھا، کسی نے چائے پیش کیا تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے کہ آج یوم الاثنین ہے، پیر کا دن ہے، میں روزے سے ہوں اس لیے کہ پیر کا دن ہے۔ باپ سوچیے، ایسے بھی مسلمان ہیں، سنت نہیں چھوڑتے، روزہ رکھتے ہیں، داڑھیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، امامے ہیں،
لیکن اندر کیا ہے؟ اندر جہنم بھرا ہوا ہے۔ یہ سب لوگوں کو الو بنانے کے لیے، لوگوں کے درمیان اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ ایسا ایمان، ایسے جھوٹے لوگ ہیں جن کے مظاہر، جن کا ظاہر تو دکھتا ہے بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن بباطن وہ شیطان اور ابلیس سے بھی بدتر ہے۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو، 5 وقت کے نمازی ملیں گے، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی ان کی، لیکن لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی میں سب سے آگے ہوں گے، لوگوں کا مال لوٹنے میں، لوگوں سود کے اوپر پیسے کھانے اور لینے اور دینے، اپنے نوکروں، اپنے غلام، اپنے نیچے رہنے والوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایسا دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ دین پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذین ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں تم میں سے، کہ انہیں اس زمین کا مالک بنائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا مالک بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اور اللہ رب العزت فرمایا اور اس دین کو اللہ رب العزت ان کے لیے غالب کرے گا، نافذ کرے گا، جس دین سے اللہ راضی اور خوش ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ 57-58 ملکوں کے مالک ہیں، بحیثیت مسلمان آپ سوچیں، سب آدمی کہتا ہم ایمان والے ہیں، سب کے ہاتھوں میں تسبیح، مسلح، ٹوپی، داڑھی، پگڑی، امامے، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ابھی جبریل امین سے مصافحہ کر کے آ رہے ہیں، پھر بھی ذلیل کیوں ہیں؟ کیوں؟ جبکہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لاؤ، عمل صالح کرو تو اللہ اپنے پسندیدہ دین کو غالب کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غور کریں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہے۔ آپ نے اپنے نفس کو دین بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنی مرضی کو دین سمجھا ہوا ہے۔ جو آپ کے مزاج کے مطابق ہے وہ سچ ہے، جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے بھلے وہ سچ ہے، بھلے وہ سچ ہے لیکن وہ جھوٹ ہے۔ وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جو اللہ کے نبی لے کے آیا، آخری دین، آخری رسول، خاتم النبی، وہ اسلام۔ اور ہمارے اعمال، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اسلام سے مختلف ہیں۔ اسلام قرآن و سنت کا نام ہے، اسلام اللہ کے قرآن کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے۔ ہمارا تمہارا خیال، مرضی، ان کا اتباع، ان کا فتویٰ، یہ اسلام نہیں ہے۔ دنیا اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر دنیا اس کے خلاف ہے اللہ اور اس کے رسول کے تو وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ عزیزان گرامی، عزت اور رفعت، ترقی اور بلندی، برکات اور فضائل ان کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہے، جو سچے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ورنہ ایسے جھوٹے تو بڑے شہداء بھی ملیں گے، بڑے عالم بھی ملیں گے، مکار اور اعیار، اور بہت بڑے سخی اور بہت بڑے مالدار بھی ملیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت کی، قیامت کے دن 3 آدمیوں کا معاملہ پیش ہوگا، ان میں ایک شخص مالدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، ہاں میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے دولت دی، ماذا فعلت، کیا کیا تم؟ وہ کہے گا اللہ میں نے رات دن میں نے غریبوں اور مسکینوں پر دولتوں کے دہانے کھولے، دروازے کھولے، 24 گھنٹے میں نے سخاوت کی، میں نے جو کچھ بھی کمایا، میرے پاس جو کچھ بھی تھا، میں نے تیری راہ میں، تیری رضا کے حاصل کرنے کی خوشی کے لیے میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اپنے مال و دولت کو اس لیے نہیں ہم لوگوں میں تقسیم کیا تاکہ تو مجھے راضی اور خوش کر سکے، نہیں، بلکہ تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، تجھے چودھری کہیں، تجھے وڈیرا کہیں، تجھے مالدار کہیں، تجھے وزیر کہیں، تجھے منسٹر کہیں، اس لیے تو نے یہ مال و دولت اپنی عزت کے لیے تو نے یہ تمام سب کیا، میری عزت کے لیے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں۔ کسی اور گنہگار کو یہ سزا نہیں دی گئی ہے، سنو، جو ریاکار کو دی گئی، یہ ریاکاری، دکھاوا،
دکھاوا، ریا، نمو، سمع، جس کے لیے لوگ عزت کریں اس کی، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر دوسرا آدمی پیش ہوگا جو شہید کا مقام ہے، پہلا شہید کا حکم۔ اللہ رب العزت فرمایا تجھے میں نے ہمت دی، طاقت دی، جوانی دی، کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا میدان جہاد میں نے اپنی گردنوں کو کٹایا، میں نے اپنی گردن کٹائی، میں نے اپنا خون بہایا اللہ کے لیے، اللہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگ شہید کہیں، تو دنیا میں شہادت کے درجے کے اوپر لوگ تجھے شہید کہیں، شہید چلائیں، لوگوں کی نظروں میں تو شہید ہے، اس لیے تو نے کہ میری رضا کے لیے نہیں کیا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے، وہ دلوں کا بھید تو اللہ جانتا ہے نا۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہو ہم نہیں جانتے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کا دل کہاں ہے یہ اللہ جانتا ہے، اندر آپ کا اللہ کو پتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا اگر آپ کو برا کہہ رہی ہے تو کہنے دو، قیامت کے دن وہ حساب کتاب چھوڑے لے گا۔ حساب کتاب کون لینے والا؟ اللہ۔ اگر دنیا آپ کو اچھا کہہ رہی ہے تو اتنے مغرور نہ بنو، اتنا غرور اور گھمنڈ تمہارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ تمہارے دلوں کا حال اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اور تم کتنے پانی میں ہو تم خود اپنے بارے میں جانتے ہو، تمہیں خود پتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو جمعے کے دن، لیکن آج کی رات آپ کی کیسی گزری ہے، کہاں کہاں آپ نے گزاری ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اس رب کو معلوم ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ رات بھر کیا کرتے رہے، کس کس کو آپ نے اذیت پہنچائی، کتنا حرام کمایا، کتنا حرام شمار کیا، کتنا کیا کھویا کیا پایا، آپ کو زیادہ پتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو پتا ہے۔ اس لیے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حساب و کتاب لینے والا ہے۔ ہمارا کام ہے ان علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی تمہارا کام لوگوں تک پہنچانا ہے، حساب لینا میرا کام۔ اللہ، حساب لینا کس کا کام؟ اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام پہنچا دیں، بس زور زبردستی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارا کام حکمت کے ساتھ پہنچانا ہے، پیار سے، محبت سے۔ بقیہ حساب تو اللہ تعالیٰ لے گا، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو جہنم میں ڈالنا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کی راتیں، آپ کے دن کہاں گزر رہے ہیں، آپ نے کون سا اچھا عمل کیا ہے اللہ کو پتا ہے، کون سا برا عمل کیا ہے اللہ کو۔ اس لیے عزیزان گرامی، کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت شہید کو بھی منہ کے بل حکم دے گا، اس کو شہید ہے وہ، جس کا رتبہ اور مقام میں نے ابھی بتایا کہ جب قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا تو اس کے خون سے، کستوری خوشبو سے پورا محشر مہک۔ لیکن ایسے بھی شہداء ہوں گے، ایسے بھی، بولو ہاں، ریاکاری دکھاوے والے۔ تیسرا معاملہ عالم اور قاری کا پیش کیا جائے گا، قرآن بڑی اچھی پڑھتے، تلاوت بڑی اچھی کرتے تھے، جناب عالی تقریر، ماشاءاللہ، علامہ 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 علامہ، چاروں طرف شہرہ تھا ان کی تقریروں کا، ان کی تحریروں کا، ان کے خطبوں کا، ان کے محاضروں کا، ان کے دروس کا، دنیا جانتی بہت بڑے علامہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے علم دیا، ماذا عملت بہ، تو نے کیا عمل کیا، کیا کیا تو؟ وہ عالم، وہ حافظ، وہ قاری اللہ کی بارگاہ میں کہے گا بار الہ، رات اور دن تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کی دعوت کے اندر میں صرف کرتا رہا تیری رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، جھوٹا ہے، سنو جھوٹا۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، میں یہاں کھڑا ہوں تو کیوں کھڑا ہوں، ہم کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ جھوٹا ہے، تو نے اس لیے نہیں کیا یہ سب، تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگ اللہ مانیں، تجھے لوگ عزت، تجھے لوگ بہت بڑا سمجھیں، تو لوگوں کا قائد اور رہنما بنے، اس لیے تو نے کیا، میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو، اس عالم، اس قاری، اس حافظ کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں۔ عزیزان گرامی، ایمان اور یقین آپ کا اللہ کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے۔ دنیا والے جوتے کی نوک پر مانے نہ مانے، ان سے کیا لینا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق سچا ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کو دیکھو، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اس زمین کا مالک بناؤں گا، اور وہ دین جو اللہ کو پسند ہے وہ دین میں غالب کروں گا ان کے لیے جو اللہ کو پسند ہے۔ اس کا مطلب آج وہ غلبہ موجود نہیں ہے، ہم 57-58 ملکوں کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس دنیا میں اگر چیخ و پکار کسی کی سنائی دیتی ہے تو صرف مسلمانوں کی، عورتوں کی، بچوں کی،
मासूमों की, बेगुनाहों की, और किसी की चीखों पुकार इस दुनिया में नहीं सुनाई देती। वो रोहंग्या के मुसलमान हो, वो कश्मीर के मुसलमान हो, वो सूरिया के मुसलमान हो, इराक के मुसलमान हो, यमन के कहीं के भी हों, जुल्म और ज्यादती का जो घिनौना ड्रामा रचा जा रहा है और नाचा जा रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों है? जरूर कोई ना कोई मसलहत है, जरूर कोई ना कोई मकसद है, जरूर अल्लाह ताला कुछ चाहता है हमसे, और वही चाहत है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। चेंज चाहता है अल्लाह ताला, चेंजिंग चाहता है, क्योंकि तुम जिस दीन पे अमल कर रहे हो ये दीन बर्बादी का दीन है, हिलाकत का दीन है, तबाही का दीन है, तुम्हारी मर्जी वाला दीन है, अल्लाह का पसंदीदा दीन नहीं है। तुमने अपने मर्जी का दीन बनाया हुआ है, तुमने अपने मर्जी के फेस बनाए हुए, लिबास बनाए हुए, चेहरे बनाए हुए। अल्लाह का वो दीन नहीं है जो दीन अल्लाह चाहता है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। खौफ, डर, दहशतगर्दी, हलाकत, तबाही, अल्लाह फरमाता है इन सबको खत्म करके उनके लिए मैं अमन का मैदान बना दूंगा, अमन का, शांति का गहवारा बना दूंगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ। ईमान और अमल करें, और उसके साथ साथ आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ। दोनों बातें अल्लाह बयान फरमा रहा है। किनसे? जो लोग ईमान लाए और बोलो अमल। इसका मतलब क्या है? नीचे आखिर में जो अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि मेरी ही इबादत करें, मेरे साथ किसी को शरीक। इसका मतलब ये नमाज पढ़ने वाला, ये ईमान का दावा करने वाला ये भी करेगा, जब भी तो अल्लाह ने मना फरमाया। नहीं समझ में बात समझ में आई कि नहीं आई? अल्लाह अपने कौल में सच्चा है, वो जानता अपने बंदों को, वो जानता है शैतान इसे कहीं ना कहीं भटकाए। और आज देखो आप कितने नमाजी, कितने ज़काती, कितने हाजी हैं, यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ। अल्लाह ने फरमाया मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। कितने लोग हैं जो इससे महफूज हैं? बताओ मुझे, कितने लोग हैं? 75% लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, पगड़ हैं, अमामे हैं, लाल पीले हरे, बड़ी, मैंने बताया ना, पीर के, और रोजे रखते हैं, जुमेरात के रोजे रखते हैं, लेकिन दिल जहन्नम है। उठते बैठते हैं या गौस मदद। किसको पुकारते हैं? बोलो बोलो। नमाज पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और तान जाके टूटती है मज़ारों पर, दरगाहों पर। ये अजमेरी है, ये अजमेरी है, ये बगदादी है, कीराती है। मुंह पे मार दी जाएगी तुम्हारी इबादतें। अल्लाह को ऐसी इबादत की जरूरत नहीं है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें इखलास फिद्दीन हुक्म दिया गया है कि इस दीन को लिल्लाहियत, इखलास के साथ पकड़ो। रियाकारी, दिखावा, मज़ाहिर परस्ती इस्लाम के अंदर हराम है। इसी मज़ाहिर की वजह से तुम बर्बाद हो। दुनिया तुम्हें मुसलमान समझ रही है, मोमिन समझ रही है, लेकिन तुम्हारे पास वो पावर है ही नहीं, वो करंट है ही नहीं। ये वायर दुनिया समझ रही इसमें करंट है, बज़ाहिर तो ये वायर है, बिजली है, करंट है, और आवाज जा रही है तो हमें मालूम हो रहा है ना कि इसके अंदर करंट है। लेकिन तुम वो हो कि तुम्हारे अंदर कोई आवाज ही नहीं, कोई पावर नहीं है। आज इसी वजह से जलील हो, रुस्वा। यकीन करो अल्लाह ताला के साथ, यकीन रखो। पावर अल्लाह देने वाला है, ताकत अल्लाह देना। वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिल, ये हुकूमत, ये सल्तनत, ये सरदारियां अल्लाह अता फरमाता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। चेंज, दुनिया बदल रही है, तुम भी बदलो। बदलो क्या मतलब? इस दीन इस्लाम से दूर हो जाओ? नहीं, इस दीन इस्लाम के ऊपर अमल करो। यह है दीन इस्लाम।
مغرب اور یورپ کی ثقافت اور تہذیب اچھائیاں بھی ہیں برطانیہ یورپ میں، امریکہ کے اندر ساری برائیاں نہیں ہیں۔ ہمارے ملکوں کے مولوی ان کے اوپر پوچھتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں مغرب سے آیا، مغرب یورپ والا دین ہے، یورپ میں جو چیز موجود ہے تمہارے اپنے ملکوں میں اس کی ایک بھنک بھی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یورپ کو سب برائیاں ہی برائیاں؟ میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، لیکن جو عدل، جو انصاف، جو انسانیت یورپ اور امریکہ کے اندر ہے، تمہارے اندر حیوانیت، جانوریت، بربریت، وحشیت، قتل، خون، لوٹ، خسوٹ، سب کچھ تمہارے اندر موجود ہے۔ یورپ سے تم نے کیا لیا؟ جسم ننگا لیا، عریانیت لی، فحاشی لی، بے حیائی لی۔ آج 14 فروری ہے، ویلنٹائن ڈے لیا تم نے، یہ ویلنٹائن ڈے آج 14 فروری ہے۔ میری عادت نہیں ہے برائی کو پھیلانے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ آپ سب جانتے ہو کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے۔ زناکار پادری تھا روما کے اندر، چرچ کے اندر، پادریوں کے یہاں کیتھولک دھرم کے اندر شادی کرنا حرام ہے، اور ایسے ہی سادھو سنتوں کے ہاں بھی یہی، ان کے پاس بھی کیا کہتے ہیں وہ سنیاسی لے لینا، سنیاسی، شادی حرام۔ سنیاسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور مجھے نہیں پتا تھا، کچھ دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہندوستان کی، سنیاسی لوگ ہیں بیچارے، وہ بھی NRC اور CA کے خلاف جو بھی گورنمنٹ نے کچھ قانون نکالے نا، اب آپ کے بھارت کے اندر، ملکوں کے اندر ان کو ویزا، ان کو نہ گرتا، ان کو فا گرتا، یہ الو بنانے کے دھندے کر رہے ہیں، جو اپنے لوٹ کھسوٹ چور چماری کو چھپانے کے لیے تم کو الو بنا رہے۔ چلو پھنسے رہو بیٹا، تم ان سے پوچھ رہے تھے قبل اس کے کہ تم ان سے پوچھو، انہوں نے تمہیں سے پوچھ لیا کہ اب تم بتاؤ تمہاری جڑ کیا ہے، وہ ایک الگ میٹر سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو چند سنیاسیوں نے سے پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے بھائی، آپ تو اس دنیا کے اندر رہتے ہی نہیں، سادھو سنت کو کیا ہے؟ تو اس نے کہا بات حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی سنیاسی ہیں، لیکن بہت ساری عورتیں بھی سنیاسی ہوتی ہیں، تو ان سے جو کروڑوں لڑکے پیدا ہوئے، لڑکیاں پیدا ہوئیں، ان کا تو نہ کوئی باپ ہے نہ کچھ اتا پتا ہے، تو ان کا کیا ہوگا اگر یہ قانون آ گیا؟ میں نے تو کان پہ ہاتھ رکھ لیا، میں نے کہا اللہ اف، یہ اس نے تو بہت بڑا راز فاش کر دیا، اتنا بڑا راز جس کو لوگ پوتر سمجھتے ہیں، سنیاسی بابا ہیں، ان کو اس سے کیا لینا ہے؟ یہ تو سادھون ہیں، سنیاسی ہیں، ان سے کیا لینا؟ اسے پتا لگا یہاں بھی رانگ نمبر ہو رہا ہے، یہاں بھی نمبر رانگ ہے، یہاں بھی کچھ گڑبڑ گھوٹالا، اور ہے گھٹالا۔ 17ویں صدی میں، یعنی آج سے 100 برس پہلے، 2020 میں ہم چل رہے ہیں، یعنی تیسری صدی، عیسوی کی تیسری صدی، 270، یعنی تیسری صدی ہوئی نا، 3 کم کر دو تو 20ویں میں ہم ہیں۔ روما کے اندر قانون بنا، اور پہلے سے قانون چرچ کا تھا کہ کوئی بھی پادری شادی نہیں کر سکتا، اور نن بنائے جاتے ہیں ان کے ہاں۔ کیا بنائے جاتے ہیں؟ ہاں، جیسے ہندوؤں میں سادھو اور سادھون، تو کرسچنوں میں کیا ہے؟ پادری اور پادرن، یا کہہ لو نن، کہہ لو اس کو ننی کہتے، نہ یہ شادی کر سکتی نہ وہ شادی کر سکتے۔ لیکن فطرت تو فطرت، آدمی کے اندر اللہ رب العزت نے وہ شہوت رکھی، وہ غرائز موجود ہے، خواہش موجود ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ہم سفر ہو، یا کسی سے اپنی یہ شہوت حیوانیت کی آگ بجھائے۔ سیدھی سی بات ہے، زنا کرے، سیدھی بات ہے، ریپ کرے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے سادھو ہو چاہے سادھو۔ چنانچہ اب پٹرول بھی ہے، آگ بھی ہے، لیکن اب بھڑکے کیسے؟ قریب کیسے آئیں؟ قریب آئیں گے جبھی تو بھڑکیں گے۔ چنانچہ اب بغاوت بہت سارے ہیلے بھی سکھا دیتی ہے، اس کو محبت کا نام دیا، اس حرام خوری کو محبت کا نام دیا۔ اس نے اس پادرن پر، نن پر عاشق ہو گیا، وہ جو وہاں تھی، ایک کوئی خوبصورت رہی ہوگی لیڈی۔ اب اس کو پھنسانے کے چکر میں کیا کرے، ایک دن اس نے کہا
میں نے خواب دیکھا ہے کہ خدا میرے خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ 14 فروری کو اگر کچھ تم کر لو تو میرا بہت ہی پیارا دن ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج 14 فروری ہے، آؤ موقع بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، ہم لوگ مل جاتے ہیں۔ دونوں نے زنا کر لیا، پھنس گئی نن، اور دونوں نے بدکاری کری، بات عام ہوئی جناب علی، ذمہ داروں تک پہنچی، بادشاہ تک، روما کے بادشاہ تک پہنچی۔ اس کو بلایا اور اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا، قتل کر دیا، کیونکہ چرچ کی مخالفت کی تھی، اس نے دھرم کی مخالفت کی تھی، اس کو مار ڈالا۔ اس کا نام ویلنٹائن تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس زانی کا، اس فاسق کا، اس چرچ سے بغاوت کرنے والے کا، یا الو بنا کر کے اپنا مطلب سیدھا کرنے والے کا کیا نام تھا؟ ویلنٹائن۔ زانی تھا وہ۔ اسی زنا کو اس کے مزاج اور لونڈے لفاڑے جو ہوتے ہیں، ریپسٹ جو ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں سماج میں ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کرا؟ اچھا یہ تو محبوب تھا، یہ تو عاشق تھا، یوم عاشقہ مناؤ۔ عاشقوں کا محشر یہی ہوتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ محبتوں کے دشمن ہوتے ہیں، پیار کے دشمن ہوتے ہیں، اس کے دشمن ہوتے ہیں، فلانے دشمن انہوں نے پھر اس ڈے کو جب دوسرا سال آیا تو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا، اسی کے نام کا ویلنٹائن ڈے منایا گیا جناب عالی۔ تو یہ زناکاروں کا دن ہے، یہ لوفروں کا دن ہے، یہ زنا کے راستے کھولنے والوں کا دن ہے، یہ بے حیائیوں اور بے غیرتوں کا دن ہے، یہ شریفوں کا دن بولو نہیں ہے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، یہ تو پیغام ہمارا سب کے لیے ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے خصوصی پیغام ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بھی یورپ سے لی گئی چیزیں، یہ برکتیں آئی ہیں۔ استغفر اللہ، تمہیں انہی غلاظتوں پہ مرنا آتا؟ خنزیر اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیے ہیں؟ یہ غلاظتیں کھاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انسانیت کے خنازیر ہو تم، انسانیت میں پلنے والے سور ہو تم، جو اس طرح کی گندگیوں پہ منہ مارتے ہو، اور ویلنٹائن ڈے کے نام پر بدکاریاں، زناکاریاں، وہ گلاب کے پھول دے رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، کالیں ہو رہی ہیں، میسج دیا جا رہا ہے، دل بنا کر پتہ نہیں کیا کیا بنا کر کے، مٹھائیاں اور یہ اور وہ، ہاتھوں کے اوپر، یہاں گالوں پر ویلنٹائن ڈے۔ یہ سارے زانی، فاحش، بدکار، عیار، مکار لوگ ہیں، یہ دنیا پرست۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد فرمائے یا ہدایت دے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اس لیے مسلمانوں کے پاس صرف 2 تیوہار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام تیوہاروں کو بدل کر تمہارے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 عیدیں رکھی ہیں، یہ 2 عیدیں، باقی اب کوئی عید نہیں۔ لیکن نہیں، آج مسلمان تہذیب اور تمدن اور ثقافت اور غیر، اب کچھ بات کہو تو کہتے ہیں جی مولوی جو ہے یہ محبت کا دشمن ہے۔ مولوی کس کا دشمن ہے؟ مولوی ہر حرام کا دشمن ہے، یاد رکھو، ہر حرام خور کا، حرام کاری کا دشمن ہے۔ اسی لیے ٹوپی اور داڑھی سے لوگ جلتے ہیں۔ آج ٹوپی اور داڑھی کے اوپر بڑے طنز کیے جاتے ہیں، ان کو چھوٹ دے دو۔ یہ کون سی بات رہی بھائی؟ تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو تم بڑے باغیرت بن جاتے ہو، اور کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ تم جا کے گلاب کے پھول پیش کرو، دل پیش کرو، اور آئی لو کہو، فلاں کہو، ڈھکا کہو، یا اس طرح سے بازار بدتمیزی کرو، تو تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں، میں زنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت میں بیٹھا ہوا وہ نوجوان جب اس نے اپنی زبان سے یہ بات نکالی، صحابہ ٹوٹ پڑے، لگے، آواز بلند ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا خاموش ہو، خاموش، سارے خاموش ہو۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور کہا تحب ان یزنی احد من حب، کیا تو چاہتا ہے، تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا لا، میں نہیں چاہتا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں۔ کہا تم پسند کرو گے تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا
جیسے تم اپنی ماں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی زنا کرے، ایسے ہی لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی پھوپھی، ان کی بیٹی، ان کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے، وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اب کیا تمہارا ارادہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس نوجوان کو اس برائی سے بچا لے، اس کے دل کو صاف کر دے، اے اللہ اس کے ایمان کو قوی بنا دے، طاقتور بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، نوجوان اٹھ کے گیا۔ صحابہ کہتے ہیں آخری وقت تک اس نے زنا کا نام تک نہیں لیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے حیا اور شرم کا وہ دین جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ محبت کرنا ہے نا، اپنی اماں سے کرو محبت، بہن سے کرو، بیٹیوں سے کرو، بھائی سے کرو، دوست سے کرو، اور سب سے بڑی محبت تو تمہاری اللہ سے ہونی چاہیے، جس نے تمہیں زمین دیا، آسمان دیا، تمہیں پیدا کیا، پانی کا قطرہ تھا، اچھلتے ہوئے پانی سے تم کو اللہ نے پیدا کیا، تمہارے لیے ہوائیں دی، فضائیں دی، سورج دیا، چاند دیا، تمہاری خدمت کے لیے یہ تمام سب کائنات کو وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سب کو تمہارے لیے دے دیا، اس سے محبت کرو، سب سے بڑی محبت۔ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جن کا احسان عظیم ہم سب کے اوپر ہے، محسن اعظم حضرت محمد الرسول اللہ۔ ہم حیوان تھے، ہم جانور تھے، ہم قتل کرنے والے چور تھے، بدماش تھے، لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، لوگوں کو بے گناہی قتل کرنے والے، لوگوں کا مال و دولت لوٹنے والے۔ ہم پیٹ سے پیدا ہونے والی بچی جو بھی چیخ بھی نہیں نکال سکتی تھی، ہم پیدا ہوتے ہی اسے زندہ زمین کے اندر دفن کرنے والی قوم تھے۔ بولو تھے کہ نہیں تھے؟ کس نے بچایا ہمیں؟ کس نے انسان بنایا ہمیں؟ کس نے حیوانیت سے ہٹا کر انسانیت کی تمیز سکھائی؟ کس نے بتایا کہ اگر ایک انسان کو بے گناہ کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو وہ ساری انسانیت کا قاتل کہلایا جائے گا؟ کس نے کہا نہ تکلیف اٹھاؤ نہ تکلیف پہنچاؤ؟ کس نے درس دیا کہ اگر تم بھلے پیٹ سو گئے اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہا تو تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو؟ کس نے بتایا؟ کس نے یہ تعلیم دی ہے؟ کس نے جانوروں سے محبت، سب سے محبت کرنے کا سلیقہ بتایا؟ وہ محسن اعظم حضرت محمد الرسول اللہ، جس نے ہمیں پیشاب اور پیخانہ کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ تک بتلایا۔ بولو کیا کیا ہے جو میرے نبی نے نہیں بتایا ہے؟ کفار سے کیسے ملو، یہود سے کیسے، سب سے دشمنوں سے بھی کیسے رواداریاں تمہاری ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اس نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو، ان کے دوستوں، ان کے صحابہ سے محبت کرو، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرو۔ محلے سے محبت کرو، مسلمان سے، مومن سے، ہر انسان سے محبت کرو، ہر انسان سے محبت کرو۔ اس نے کہا کتا بھی اگر مر رہا ہے تم نے اسے پانی پلا دیا، اس طوائف نے، اس بدکارہ عورت نے پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کی بدکاری، اس کی زناکاری، اتنا گناہ معاف کر کے اللہ نے اسے جنت دے دیا۔ اس نے ہمیں سکھایا، ہم کیا جانتے تھے؟ اس لیے اس سے محبت کرو، اس کے صحابہ سے محبت کرو، انسانوں سے سب سے پیار کرو، محبت کرو۔ یہ کیا اپنی شہوت کی، حیوانیت کی، جانوریت کی آگ بجھانے کے لیے، زنا کرنے کے لیے ویلنٹائن ڈے، آئی لو یو، آئی لو یو۔ ذلیلو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ بہن بیٹیاں آج جن کے پھولوں کو تم مسل رہے ہو، محبت کے نام پر جن کے ساتھ بدکاریاں کر رہے ہو، پھول دے رہے ہو، تو پھر تمہاری بیٹی، تمہاری بہن بھی کسی کے باہوں میں ناچ رہی ہوگی۔ یاد رکھو، ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا ملتا ہے۔ ابھی ہندوستان کے اندر گرگل دلی کے اندر یونیورسٹی کے اندر جو پچھلے ہفتے جو ہوا ہے، وہ حیوانیت اور بربریت، دنیا شرم سے جھک گئی ہے۔ یہ بربریت کہاں سے آتی ہے؟ یہیں سے آتی ہے جب انسان اپنے پالنے والے کے اوپر بھروسہ، ایمان نہیں رکھتا، سچا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، تو حیوان اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کوئی فنکشن تھا، گھر کالج تھا لڑکیوں کا، جہاں 2-2.5 ہزار آدمی آ سکتے تھے وہاں 50,000 گھس گئے۔ دروازہ کھول دیا گیا گیٹ کا، شراب،
زنا، بدکاریاں، لوگوں کی چھاتیاں عورتوں کی، لڑکیوں کی، کالج کی لڑکیاں رو رہی ہیں، سپریم کورٹ بھی چیخ رہا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جاگتے کب ہیں؟ جب برباد ہو جاتے ہیں، تب ان کو ڈنڈا اوپر سے سمجھ میں آتا ہے۔ جی جناب کیا ہوا؟ تم کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر یہ ٹیچرز، یہ پروفیسرز، یہ ڈاکٹرز، تمہیں نہیں تمیز ہے کہ تمہاری بہن بیٹیاں گھروں میں ہیں؟ کم از کم سمجھاؤ کالجز اور یونیورسٹیز کے لڑکیوں لڑکوں کو، ادب سکھاؤ، تمیز سکھاؤ۔ کچھ نہیں آتا، کم از کم اللہ رسول کا قانون ہی بتاؤ، سمجھاؤ۔ لیکن یہ بھی عیاش ہیں، یہ بھی زناکار، بدکار، یہاں تک حیوا۔ خطبہ جمعہ میں کیا بتاؤں آپ کو، ایسے ایسے جے شری رام اپنے بھگوان کے نام لے کے نعرے لگاتے اور پینٹ کی زپیں کھول کر اپنی شرمگاہ لڑکیوں کو دکھا کر زناکاری کی طرف بلاتے تھے۔ استغفر اللہ، تو ہے تھوڑی ہے ایسے لوگوں پر، ایسے کالج پر، ایسے یونیورسٹی کے ایسے نوجوانوں پر جو اپنے دین اور دھرم، اپنے ثقافت، اپنی تہذیب، اپنے ملک کی بھی آبرو کو تشت بام کرتے ہیں۔ یہ زناکار، اللہ انہیں ہلاک فرمائے۔ یہ بھول گئے کہ ان کی ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہو رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہلاکت و تباہی کی علامات ہیں۔ اب بربادیوں کی طرف یہ جا رہے ہیں، ہلاک و تباہ ہونے والے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ عزیز انتقام ہے، اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ تم سدھرو، تم اپنے ایمان اور عقیدے میں سچے ہو، تمہارا ایمان اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین ہوگا تو یہ دنیا تمہارا بال بھی بیکا، بولو، بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ بال تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہوگا۔ اللہ رب العزت اسے فرمایا نا، ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم، ان کی سازشیں، ان کی مکاریاں، ان کی اکاریاں، ان کے گالیاں، ان کے حکومتیں، ان کے پارلیمنٹ، ان کے قانون، ان کے نظام، ان کا سب کچھ لا یضرکم کیدہم، کچھ بھی شیئن، اللہ نے کیا فرمایا؟ کچھ بھی ذرہ برابر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے، بولو۔ شرط کیا ہے؟ صبر اور تقوی، حلال کھاؤ۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے تمہارے فیل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا جو کیمرہ چل رہا ہے اس کے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، ہے طاقت اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تم اس ارض کائنات سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، دکھاؤ ذرا۔ لا تنفذوا الا بسلطان، نہیں نکل سکتے ہو بغیر اللہ کی مدد کی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے اپنے ایمان کو، یقین کو مضبوط بناؤ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح ایمان اور یقین پر عمل کرنے والا بنائے، پابند بنائے۔ انشاءاللہ رہو گے پابند کے لیے، اور اپنے اپنے گھروں میں خیر یہ جو کفر، یہ جو ہو رہا ہے 14 فروری کے نام سے، یہ سارے کا سارا اپنی اولاد کو یونیورسٹیز کالجز میں پڑھاؤ، لیکن بہت ہی سنبھال کر۔ تم ماں باپ کو، تمہاری بھی ذمہ داری ہے، پروفیسر ڈاکٹرز کی بھی ذمہ داری ہے، حکومتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داروں کی بھی ذمہ داریاں، سب کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب اپنی اپنی رعایا کے ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ کو تو اس کا مطلب نہیں کالج بھیج دیا، بھیج دیا تو آنکھ بند کر لیا، حجاب اور پردے کے ساتھ اور مرد و زن کے الگ الگ کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں صحیح ایمان اور سچا اللہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون، ولكن الله تعالى أعلى وأولى صلى الله على محمد والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. واستقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. سمعت درس كلامية كان حاصل الله يرحمه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا لا عندك الرب سكايو يعني خلاص صبر प्यार से बस तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि मोबाइल साइलेंट कर लिया करें, बेहतर है। लोगों को भी वक्त और बेवक्त अल्लाह ताला हिदायत हम सबको अता फरमाए। भूल चूक हो जाती है। दूसरे ये कि एक मसला नहीं है मालूम, तो ये बता देता हूँ कि अगर ऐन नमाज की हालत में किसी का मोबाइल बजने लगे तो उसे फौरन बंद कर देना जायज़ है। आप ये ना सोचें कि हरकत नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, तो चालू रखें, नहीं, आप फौरी तौर पर उसको बंद भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो एहतियात ये करें कि साइलेंट करें, अगर नहीं हो सकता भूल गए तो उसको नमाज की हालत में भी आप फौरन बंद कर सकते हैं, खुतबे की हालत में भी बंद कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। दूसरे ये कि मकतब चलती जालियात मस्जिद हाइट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जारी है और सराइया में भी, शहर में भी मुख्तलिफ जगहों में आप सब उसमें तशरीफ लाएँ और इसी तरह जुमे के दिन जो सराइया में दर्स